شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارک حجرات کی تیسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. خداوند متعال اس سورے میں اور اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں اپنی آواز کو کم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا خداوند متعال نے امتحان لیا گیا ہے تقوی الہی کے ذریعے سے، اور خداوند متعال کی طرف سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اس آیت میں یغضون کا لفظ استعمال ہوا ہے. غضہ بمعنی کم کرنے اور کوتاہ کرنے کے معنی میں آیا ہے کہ کسی پر نگاہ کریں تو فوراً اپنی نگاہ کو بند کرنے، جھکانے، اور اسی طرح آواز کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے. اس آیت میں یغضون اصواتہم یعنی اپنی آواز کو فوراً کم کرتے ہیں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں. اور ایک دوسری جو لفظ یہاں پر آیا ہے امتحان کا، وہ اصل میں سونا اور چاندی کو اس قدر اسے ایندھن بنا کر، اس قدر آگ میں ڈال کر اس سے صرف اور صرف پیور سونے کو اور چاندی کو حاصل کرنے کو امتحان کہتے ہیں. اس سے جتنی بھی جو ملاوٹیں ہیں، ناخالصی ہیں، جو غیر ضروری اشیاء ہیں، ان کو نکالنے کو امتحان کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے آزمائش کے معنی میں بھی آیا ہے کہ خداوند متعال نے ان کے دلوں کو تقوی الہی کے ذریعے سے امتحان میں ڈال دیا ہے. تو اس آیت میں جو نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ دوسری آیت میں جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ عند النبی کہہ کر پکارا تھا کہ تم لوگ ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی کے سامنے گفتگو کرتے وقت اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لیکن اس آیت میں عند رسول اللہ کہہ کر لفظ رسول اللہ کا ذکر ہوا ہے. دونوں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، چاہے نبی ہو چاہے رسول خدا ہو، وہ یہ کہ یہ جو پیغام ہے، یہ جو شخص ہے، یہ جو ہستی ہے جس کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، یہ پیغمبر خدا ہے، یہ خدا کا ہادی ہے، یہ خدا کا رہبر ہے، یہ تمہاری طرف تمہاری ہدایت کی خاطر مبعوث بے رسالت ہو چکا ہے، یہ خدا کا پیغام لانے والا ہے، پیام آور خدا ہے. اور اب اس کے سامنے جو ادب سے پیش آئے گا، گویا اس نے رسول خدا کے سامنے اگر ادب سے پیش آئے گا تو گویا اس نے خدا کے ساتھ ادب سے پیش آیا ہے. اور خدا نخواستہ اگر رسول خدا کے محضر میں ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے تو گویا خداوند متعال کے محضر میں اس نے بے ادبی کی ہے. اور آخر میں اس آیے میں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ کہہ کر لفظ مغفرہ کو بصورت نکرہ یہاں پر ذکر کیا ہے. یہ عظمت اور اہمیت کی خاطر ہے کہ خداوند متعال انسان کو
ایک بہت بڑی مغفرت سے اسے نوازتا ہے، جو خداوند متعال کی طرف سے جو مبعوث برسالت ہوئے ہیں، اس ہادی اور اس رہنما کے سامنے جو ادب سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ جب خداوند متعال ان کے دلوں سے تقوی الہی کے ذریعے سے جب ان کا امتحان لیتا ہے تو ان کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد نہ فقط یہی مغفرت بلکہ اجر عظیم اور عظیم پاداش ان کے حصے میں، ان کے نصیب میں خداوند متعال لکھ دیتا ہے۔ اس آیت میں سے جو نکات اور جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ گفتگو کرنا انسان کی ادب، تواضع اور وقار اور آرامش کی علامت ہے۔ جو شخص دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خلاف قانون اور خلاف اصول و ضوابط جو عمل کرتا ہے اس کی توبیخ ہونی چاہیے ہمیشہ، اور وہ شخص جو ہمیشہ اصول اور قانون کی رعایت کرتا ہے اس کی تحسین ہونی چاہیے، اس کی تشویق ہونی چاہیے۔ تو آیے قبل میں پہلی آیت میں جو رسول خدا کے محضر میں اپنی گفتگو کو طولانی اور اپنی باتوں کو اور اپنی آواز کو بلند آواز کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کے لیے توبیخ ہوا اور کہا کہ تمہارے نیک اعمال جو ہے وہ حبط کیے جائیں گے اگر محضر رسول خدا میں بے ادبی ہو جائے۔ لیکن اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں اپنی آواز کو کم کرتے ہیں، آہستہ رسول خدا کے محضر میں نہایت آداب کے ساتھ رسول خدا سے پیش آتے ہیں، گفتگو کرنے کا اپنا الگ آداب ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں، تو اس کی تشویق ہے، اس کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم اس کے لیے خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ تیسرا جو نکتہ ہے اس آیت میں وہ یہ کہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم محضر رسول خدا میں اور محضر معصومین علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوں تو صرف ادب سے پیش آئیں، اور ان کے غیر موجودگی میں ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہو تو ہم وہاں پر ہمارے لیے رعایت کرنا ضروری نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ لفظ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو استمرار اور تداوم پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اگر حرم معصومین میں اور حرم رسول خدا میں مدینے میں جا کر بھی انسان کو یعنی کمال اور آداب کے ساتھ رسول خدا کے محضر میں حرم میں پیش آنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، ہر جگہ پر اور ہر مقام پر اور ہر ساعت ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ اور چوتھا جو نکتہ ہے وہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی مغفرت اور اجر کا ذکر آیا ہے وہاں پر پہلے مغفرت کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد ہی اجر عظیم کا ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی گناہوں سے استغفار کریں گے، ان کی مغفرت حاصل کریں گے، اپنے گناہوں کو دھو کر ختم کریں گے، تب جا کر ہمیں اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی لطف اور الطاف الہی ہمیں حاصل اس وقت ہوگا جب ہم استغفار کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کریں، پہلے پاک ہو، اس کے بعد پھر اجر عظیم سے ہمیں خداوند متعال نوازتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان ماہ بندگی ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے کہ جہاں پر خالق کائنات خود مہمان بن کر ہمیں میزبانی کا شرف دے رہا ہے، جہاں پر انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے، جہاں پر انسان کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے نیک کام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک انسان کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی کوشش کرنا چاہیے، مخصوصاً محضر رسول خدا اور معصومین علیہ السلام کے حرم میں جب ہم جائیں، ان کے حرم میں جب جائیں گے، ان کا نام، ان کا تذکرہ ہو تو ہمیں ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔